اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے. کیسے ہے؟ حدیث اور قرآن کے ذریعے آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اب جب کوئی آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو وہی جانے والا آدمی ہمارے لیے سب سے بڑی عبرت ہوتی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ صاحب الصحاب کے انتقال پر جو یہ مجلس سجائی گئی ہے، اور یہ حقیقتاً دین کی مجلس ہے، دین کی مجلس ہے، یہ دین کی مجلس ہے، کیونکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے وہ دین کی مجلس کہلاتی ہے. اب اگر آپ اس دین کی محفل میں صرف اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں گے، قرآن کے احکامات کو سنیں گے، حدیث کے فرمان کو سنیں گے اور اپنے زندگی میں ان تمام چیزوں کو لائیں گے، اپنی زندگیوں میں ان تمام چیزوں کو داخل کر کے اسے عملی جامہ پہنائیں گے، اگر آپ اس نیت سے اس مجلس میں آئے ہیں تو آپ خوش ہو جائیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے گولڈ آفر ہے، ایک سنہرا آفر ہے. آفر کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی دین کی مجلس لگائی جاتی ہے اور وہاں پر اگر کوئی آدمی اس نیت سے آئے کہ مجھے دین کی باتیں سننی ہے اور اسے اپنی زندگی میں داخل کر کے اسے عملی جامہ پہنانا ہے، اور وہ اس مجلس میں دعا تک رہتا ہے، اور دعا پر جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، جب وہ آدمی اپنے گھر کو جاتا ہے تو آسمان سے اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے مجلس میں بیٹھنے والوں، اے دین کی نسبت پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے والوں، تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اس دین کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اور یہ آفر، یہ گولڈ آفر، یہ اللہ کی طرف سے اعلان فرمان، اور آپ کے لیے ویزا یہ کسی ڈانس یا آرکیسٹرا کی مجلس میں نہیں ملے گی. یہاں ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں نا، وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ آفر ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے، مرد اور عورت سب کے لیے اللہ کی طرف سے یہ گولڈ آفر ہے. اب میں آپ کو مجلس کی اہمیت بتانے کے بعد موت کی اہمیت بتاتا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. موت، صحابہ صاحب اس دنیا سے گئے، چلے گئے، وہی مردہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. جو آپ کو سوچنا ہے سوچ لیجئے، وہ سب کچھ ہے ہمارے لیے. کیسے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں یہ زندگی دی ہے. یہ زندگی بھی بہت قیمتی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے ہاتھ دیا، یہ ہاتھ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے آنکھ دیے، ناک دیے، کان دیے، یہ عظیم الشان جسم دیا. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس نعمت کا ہمیں شکریہ کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ اگر اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، اس آنکھ سے لوگوں کی برائی کو نہ دیکھیں، اس آنکھ سے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دیکھیں، حدیثوں کو پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، قرآن پڑھیں. یہ ہے آنکھوں کا صحیح استعمال. اس کانوں سے کسی کی برائی نہ سنیں بلکہ اچھائی سننے کی کوشش کریں. یہ ہے کان کی، یہ ہے کان کا اصل استعمال. اللہ نے یہ زبان دی ہے، یہ زبان بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. اگر یہ تمام کی تمام چیزیں اس زبان سے آپ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو یہ زبان کی جو ہے اصل استعمال ہے، یہ زبان کا اصل استعمال ہے. اب اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بہترین استعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ اعلان فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اے بندو اگر تم میری نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہو تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے.
لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر گزار ہو تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے پھٹکار بھی لگائی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرو گے اور اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ کی طرف سے بہت بڑی پکڑ بھی ہے۔ ان عذابی لشدید، یہ شدید جو ہے یہ شدید سخت کے معنی میں آتا ہے، سخت پکڑ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی کا صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنی زندگیوں کو لگانا ہے، قرآن و سنت میں اپنی زندگیوں کو لگانا ہے، آخرت کی زندگی بنانے میں اپنی زندگی کو لگانا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کا اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس جسم اور جان کا صحیح استعمال ہوگا نا اس طرح انشاءاللہ۔ اب یہاں پر جو میں اصل بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے یہ جسم دیا، اس کے اندر روح دی، اب اسے ایک دن ختم بھی تو ہونا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے وارنٹ جاری کر دیا، کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر انسان کو جس کے اندر اللہ نے جان پیدا کی ہے، ان تمام کے تمام کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ وارنٹ جاری کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب بتائیے کہ جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ آئے گا، جب ہم اپنی زندگی کے آخری سانس لے چکے ہوں گے، تب ہمیں موت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ موت۔ ہماری زندگی کا دی اینڈ ہوگا، ہماری زندگی کا خاتمہ ہوگا، ہماری زندگی کی آخری سانس جب ہم لے چکے ہوں گے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر ہمیں موت آئے گی۔ اب موت کے حوالے سے یہاں پیغام سنیے، دیکھیے آپ مر جائیں گے، آپ کو لوگ کفنا بھی دیں گے، دفنا بھی دیں گے، قبر میں لے جا کر سلا دیں گے، دفنا دیں گے آپ کو۔ جب آپ قبر میں پہنچ جائیے گا تو پھر آپ دو حال سے خالی نہیں ہیں، مامو آپ دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ جب آپ قبر میں چلے جائیں گے تو پھر آپ دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ پہلا حال یہ کہ اگر آپ کے نیک اعمال ہوں گے، آپ نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوگی، تو آپ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دیا جائے گا۔ یا اگر آپ نے قرآن کا انکار کیا ہوگا، قرآن پر عمل نہ کیا ہوگا، نمازوں کو چھوڑا ہوگا، شراب پیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، یا اپنے پڑوسیوں کو ستایا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے تو پھر آپ کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا دیا جائے گا۔ اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں کہ ہماری قبر میں جنت کی ہوا آئے، ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا بنے۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ارے بھائی برائی کیجیے گا، یہاں پر بھی کسی کو قتل کر دیجیے، فوراً پولیس آ جائے گی کیا؟ اور اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر لیجیے، 10 محلے والے 10 لوگ مل کے محلے کی آپ کی تعریف کریں گے۔ یہ تو دنیا کا ماجرا ہے۔ اور جب اللہ نے قرآن میں، اللہ کے نبی نے اپنی حدیث کے ذریعے ہمیں جو فرمان دے دیا، اس فرمان پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہمیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دیا جائے گا۔ اگر عمل نہ کیا تو ہمارے قبروں کو جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا بنایا جائے گا۔ اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں حدیث سے باتیں کر رہا ہوں آپ سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر اسی بات کو سمجھایا۔ کیسے سمجھایا؟ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، یہ آخری بات ہے، اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایک آدمی 4 بھائی تھے، ایک آدمی 4 بھائی تھے، تو اس آدمی کے موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ آدمی کا جو بڑا بھائی تھا، اس بڑے بھائی سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک آدمی 4 بھائی تھے،
ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ اپنے بڑے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، بہت زیادہ۔ ایک اس کا منجھلا بھائی بھی تھا، اس منجھلے بھائی سے محبت تھی لیکن کم سم تھی، تھوڑی بہت۔ ایک اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا، اس چھوٹے بھائی سے بہت زیادہ دشمنی۔ بتائیے یہ کیسا انصاف ہے؟ بڑے بھائی سے بہت زیادہ محبت، اور جو منجھلا ہے اس سے کم سم محبت، اور جو چھوٹا تھا اس سے بہت زیادہ دشمنی ہے نا؟ غلط بات ہے نا؟ اگر انسانی عقل سے سوچا جائے تو بہت غلط بات ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، صحابہ کرام کو سمجھانے کا طریقہ دیکھیے کتنا اچھا تھا۔ تو بڑے بھائی سے بہت زیادہ محبت، منجھلے بھائی سے کم سم محبت، چھوٹے بھائی سے بہت زیادہ دشمنی۔ اب جب اس آدمی کے مرنے کا وقت قریب آ گیا، جب وہ آخری سانس لینے کے قریب پہنچ گیا، تو اس آدمی نے سب سے بڑے بھائی کو بلایا جس سے بہت زیادہ محبت کی۔ اس بھائی سے پوچھا، بھائی میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، نہایت ہی محبت کرتا ہوں، تیرے لیے دل اور جان نچھاور کرتا ہوں، میرے بھائی میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے، میں کچھ منٹوں میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں تجھ سے کچھ مانگتا ہوں۔ تو اس بھائی نے کہا کہ کیا مانگتے؟ اس بڑے بھائی نے کہا جس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، کہنے لگا کہ میں مرنے کے قریب آ گیا ہوں، تو میرا ساتھ کہاں تک دے گا، کہاں تک ساتھ دے گا؟ تو اس بڑے بھائی نے کہا جس سے بہت زیادہ محبت تھی، کہنے لگا کہ بھائی جب تک تو مر نہیں جاتا ہے میں تب تک تمہارے قریب بیٹھا رہوں گا، یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ اب وہ بھائی دوسرے نمبر کا جس سے کم سم محبت تھی، اس بھائی کو بلایا، کہا کہ بھائی میں مرنے کے قریب ہو گیا ہوں، میں تجھ سے زیادہ محبت تو نہیں کرتا، کم سم محبت کرتا ہوں، تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ تو اس بھائی نے کہا جس سے کم سم محبت تھی، تھوڑی تھی لیکن کم سم محبت تھی، اس بھائی نے کہا کہ بھائی میں جب تم مر جائے گا تو میں تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا اور دفنا دوں گا۔ اب جو تیسرے نمبر کا بھائی تھا، جو سب سے چھوٹا تھا، جس سے بہت زیادہ دشمنی تھی، اس بھائی کو بلایا، کہا کہ بھائی میں تو تجھ سے بہت زیادہ دشمن تیرے پاس رہوں گا۔ تو یہ مثال ہے انسان کے مال و دولت کی، جب تک انسان اس دنیا میں زندہ رہتا ہے مال و دولت اس کے ساتھ رہتا ہے، جب انسان اپنی آخری سانسیں لے لیتا ہے تو سب سے پہلے ساتھ اس دنیا میں مال و دولت ہی چھوڑتا ہے۔ اور حضرات ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ جب انسان مر جاتا ہے، ہم جس گھر میں اسے جس چوکی پر لٹاتے ہیں نا، مرنے کے بعد اب وہ گھر بھی اس انسان کا نہیں ہے، اور جس چوکی پر اسے لٹایا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے، وہ چوکی بھی مرنے کے بعد اب انسان کا نہیں ہے، اس مرنے والے کا نہیں ہے۔ اور فرمایا گیا کہ انسان ہندوستان سے اگر اپنے کفن کو خرید کر لے جائے اور مکہ مکرمہ میں آب زمزم سے اسے دھوئے اور پھر لا کر اسے خوشبو لگا کر اپنے گھر میں سجائے اور گھر والوں کو کہہ دے کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے اسی کفن میں دفنا دینا، مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر انسان مر جائے تو اب وہ کفن پر بھی اس کا حق نہیں ہے۔ اب دوسرے نمبر کی باری آئی ہے، دوسرا بھائی جس سے کم سم محبت تھی نا، کم سم محبت تھی، یہ دوسرا بھائی جس سے کم سم محبت تھی، یہ انسان، یہ ہر انسان کے اہل و عیال ہیں، رشتہ دار ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے اس دنیا میں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اہل و عیال، رشتہ دار اسے نہلا کر، کفن پہنا کر، قبر میں دفنا کر، ہاتھ جھاڑ کر گھر چلے آتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ تو یہ دوسرے نمبر کے بھائی کی مثال ہے۔ اب تیسرے نمبر کے بھائی کی مثال جس سے بہت زیادہ دشمنی تھی، یہ دشمنی کی مثال ہر انسان کے نیک اعمال ہیں، نیک اعمال۔ کیسے؟ اس میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، یعنی نیک کام سے اسے دشمنی ہے۔ ارے بھائی دشمنی ہے جبھی تو نہیں کر رہا نا، اگر اس سے محبت ہوتی تو نماز پڑھتا،
اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی تو قرآن بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، زکوٰۃ بھی دیتا، حج بھی ادا کرتا، تو نیک اعمال سے دشمنی ہوئی نا۔ لیکن اس چھوٹے بھائی نے کہا تھا کہ بھائی تو مجھ سے بہت زیادہ دشمنی کرتا ہے، لیکن مرنے کے وقت بھی تیرے ساتھ رہوں گا، قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، اور آخرت کی دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ ہر انسان کے نیک اعمال ہے۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو مرنے کے وقت بھی وہ اعمال ان کے ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی وہ نیک اعمال ان کے ساتھ رہتا ہے، اور آخرت کی دنیا میں یعنی قیامت کے میدان میں وہ نیک اعمال بھی اسی انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے ساتھ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں۔ پہلی چیز انسان کے رشتہ دار، ماں باپ، بھائی، بیٹے، اہل و عیال، ہے نا؟ 3 چیز ساتھ جاتا ہے، لیکن 2 چیز واپس آ جاتا ہے۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ رشتہ دار جاتے ہیں نا سب دفنانے کے لیے، دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، اور دوسرا کبھی کبھار اگر قبرستان دور ہو تو گاڑی گھوڑا کے ذریعے مردے کو لے جایا جاتا ہے، تو وہ بھی جس گاڑی سے گیا ہے اسے قبر میں نہیں اتارا جاتا بلکہ وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ اب 3 چیزوں میں 2 چیز واپس آتی ہے اور 1 چیز مردے کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہر انسان کے نیک اعمال ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ رہے گا، اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھے بھلائی کیے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، اچھے اچھے عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، یہ کپڑے ہم خود میلا نہیں کرتے۔ کبھی کوئی انسان اپنے سے میلا کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ کوئی انسان اپنے کپڑے خود سے میلے نہیں کرتا، بلکہ جب اچھے کپڑے پہن کر گلیوں میں سڑکوں پر چلتا ہے تو گلیوں اور سڑکوں کے اڑتے ہوئے دھول سے انسان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی طرح مومن بندہ ہے، مومن بندہ یا مومن بندی گناہ کرتی نہیں، گناہ کرتا نہیں، بلکہ نفس و شیطان اس سے گناہ کرا دیا کرتا ہے۔ اور جب کپڑے گندے ہو جائیں تو ہم اسے اتار کر پھینکتے نہیں، کوڑے دان میں پھینکتے نہیں، بلکہ اسے دوبارہ دھو کر، اس پر پریس مار کر، اس پر خوشبو لگا کر اسے دوبارہ پہن لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب مومن بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو مومن بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے اور آخرت کی دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔